درویش تھے حضرت امام اعظم کے شاگرد. بادشاہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا. بادشاہ تو پہنچ گئے. بادشاہ کے اٹھا کے نا وہ تپلا سرنگی تو زور سے مارا, زمین پہ ٹوٹ گیا سارا کچھ. بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا. شام کا وقت تھا, کہنے لگا اس مولوی کو پکڑو پنجرے میں ڈالو تاکہ شیر کھا جائے. اٹھایا, بابا جی کو پنجرے میں ڈال دیا. ساری رات تپلا سرنگی بجتا رہا. سویرے فجر کا وقت ہوا تو اٹھے گویے جانے لگے. تو بادشاہ کہنے لگا پتہ کرو بابے کے جوتے شوتے کپڑے کپڑے جو بچے باہر نکال لو. لوگ کہتے ہیں ہم گئے, جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا. فرماتے پیر چاٹ رہا تھا تو باہر نکلے تو بادشاہ بھی پریشان, سارے لوگ پریشان, یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کاٹا نہیں, کھایا نہیں, اور تو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا, تجھے خیال نہیں آیا؟ بابا جی کہنے لگے ہاں خیال آتا رہا ہے, ساری رات پریشان رہا ہوں. ساری رات کا کس بات کا خیال؟ فرمانے لگے خیال یہ آتا رہا کہ میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نفل, تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا, تو اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میں یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. بادشاہ کانپنے لگا, کہنے لگا بابا تو ڈرا نہیں, شیر نے کاٹا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سفیر بھیجتا ہے تو تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے, کوئی بادشاہ پکڑ کے مارتا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اسے پتا ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے. آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندے تگڑے ہوتے ہیں, میں تو رب کریم کا دوست ہوں. تو جس رب کریم کے دین کے لیے میں نکلا ہوا مجھے لوارل چھوڑ دے گا, میری پرواہ نہیں کرے گا؟ میں خبردار, آج کے بعد اگر تو نے غیر شرعی حرکت کی تو پھر تجھے ٹوکوں گا, پھر تجھے روکوں گا, پھر تجھے منع کروں. اللہ کے ولی میدان عمل میں رہتے ہیں, وہ ناجائز چیز سے روکتے. یہ پتہ ہے زیادہ مجمع کیوں لگتے ہیں, زیادہ درباروں پہ رش کب پڑتا ہے؟ اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے نا اس کو جی کہا جاتا ہے, لنگر, بس تیرا کام ہو جائے گا, تیری شفا ہو گئی, تیرا بیٹا ہو گیا, تو رش ہو جاتا ہے. جو آنے والے کو کہے نا پہلے نمازیں پڑھ 5, داڑھی رکھ, دین سیکھ, اللہ اللہ کر, وہاں رش نہیں ہوتا. کہ تو پیر صاحب کی تو کرامت ہی کوئی نہیں, تو مولوی ہیں, تو سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہے ہیں. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی, وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جدوجہد کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی ہے, امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی. آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو میں نے غلطی پہ روکا تو مجھے قید کر لیا, اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی, اتنی جیل کاٹی, اتنی جیل کاٹی, اتنے کوڑے مارے کہ امام احمد بن حنبل کا سارا وجود خون سے بھر گیا, کپڑے سارے خون سے آلودہ ہو گئے. ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے, کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی آپ نے, اتنی, نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے, وہ کرتا خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا. امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ, مجھے کیا ملا نہیں ملا, یہ میرا ذرا کرتا تو اٹھا کے رکھ, کرتا تو اٹھا کے سینے سے لگا کندھے پہ رکھ. کہتا امام صاحب کا خون سے بھرا ہوا کرتا میں نے جو کندھے پہ رکھا تو مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے تو نے تو ابھی کرتا رکھا ہے تو دیدار ملا ہے, مجھے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا تو کتنے جلوے مجھے نصیب ہوئے, مجھے پوچھ کتنے جلوے میں نے دیکھے ہیں. تو اللہ کے بندے حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں. زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے. داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو مصر کے لوگوں نے نہیں مانا, چونکہ آپ جو بندہ بھی ناجائز کام کرتا تھا منع کرتے تھے, لوگوں نے نہیں مانا. مانتی اس کو ہے لوگ جو ہاں میں ہاں ملائے, جو تابع دار ہو کے رہے, اس کو ذوالنون مصری کو نہیں مانا. فرماتے مانا لوگوں نے اس دن جس دن ان کا جنازہ اٹھا. کیوں؟ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا تو گرمی بڑی سخت تھی, سخت گرمی تھی. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے
کہ پرندے کتار در کتار آئے اور جناب ذوالنون مصری پہ سایہ کر دیا، سایہ ہو گیا، ٹھنڈ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا تو ولی کامل تھا، تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے، تو کامل تھا۔ کہتے ہم لوگ دوڑے، رش ہو گیا جنازے میں، اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں۔ تو جب حضرت کا چہرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں مر گیا ہے، یہ محبوب ہے اللہ۔ ساری زندگی ان لوگوں نے پیغام حق دیا، اور جس کو جو نہیں مانا اس کو دعا دی۔ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ راوی میں دریا میں جا رہے تھے، کسی جگہ بھی آپ کسی سمندر میں دریا میں آپ جا رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھے تھے تو سر پہ نا آپ نے سارے بال منڈوائے تھے، ٹینڈ کرائی تھی، پگڑی باندھی تھی، تو کچھ نوجوان وہاں سے گزرے حضرت ذوالنون مصری کے پاس سے، تو انہوں نے بابا جی کی ٹینڈ کا مذاق اڑایا۔ وہ دیکھو ٹینڈ کیسی ہے بابا جی، اور پھر بچے تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے۔ اللہ اکبر، بڑا مزہ آتا ہے دین کے لیے تانا سننے میں، لطف آتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے انسان۔ انہوں نے مذاق اڑایا تو کشتی قریب سے گزر گئی۔ آپ کے مرید ناراض ہوئے، کہنے لگے حضور یہ بدتمیز ہے، نالائق ہے، ان کے لیے بد دعا کرے، یہ غرق ہو جائے۔ فرمانے لگے یار جانے دو۔ کہا حضور نہیں، کرے دعا۔ میں جانے دو۔ کہا حضور کرے دعا، تو دعا سنو اللہ کے بندے کی۔ کہنے لگے اے اللہ، جس طرح دنیا میں یہ ہنس رہے ہیں انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا، انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا۔ یہ دعا کیا دی؟ وہ بچے کشتی موڑ کے واپس آئے، بابا جی کے پیروں میں گر گئے، کہنے لگے توبہ کرا دے، ہم بھی غلام بننا چاہتے ہیں۔ میرے رسول پاک سے صحابہ نے احد کے میدان میں کہا تھا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ضرر کریں، تباہ ہو جائیں، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، تو نبی پاک نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو رب کریم کا بندہ اللہ کی حدود کا محافظ ہوتا ہے۔ قرآن کی بتائی ہوئی ان صفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ولی کون ہے، یہ صفات قرآن نے بیان کی ہیں۔ اب جو ان صفات کا حامل ہوگا اس سے پیار کرنا پڑے گا۔